اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقودۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکام بیان فرمائے ہیں۔ آیت کا میں نے آدھا حصہ تلاوت کیا ہے، تو اس آدھے حصے میں حلال اور حرام جانوروں کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے، اور آدھے حصے کی تفسیر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی۔ تو ان میں سے پہلا حکم یہ ہے، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار جانور۔ مردار جانور اس کو کہتے ہیں جو ذبح کیے بغیر مر جائے، وہ حرام ہے۔ اگرچہ فی نفسہ ہی وہ جانور حلال ہو، مثلا مرغی ہے، بکرا ہے، چھترا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، تو یہ جو جانور ہیں فی نفسہ ہی تو حلال ہیں، لیکن اگر ان کو ذبح نہ کیا جائے، بغیر ذبح کیے یہ مر جائیں تو ان کا کھانا حرام ہے۔ البتہ شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ جو مردار ہو جائے جو جانور، اس کا چمڑا اتار کر خشک کرا کر، یعنی رنگنے کے بعد وہ اس کو بیچ سکتے ہیں، اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، لوگ ایک موٹی تازی بکری کو کھینچ کر لے جا رہے تھے تاکہ بدبو نہ پھیلے، اس کو کہیں دور جا کے پھینکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا اخذتم اہابہا، تم نے اس کا چمڑا کیوں نہیں اتار لیا؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ یہ تو مردار ہو چکی ہے۔ فرمایا تمہیں چمڑا اتارنے کی اجازت ہے، تو مردار وہ ہے جو ذبح کیے بغیر مر جائے۔ البتہ دو جانور ایسے ہیں کہ جو بغیر ذبح کیے حلال ہیں، ان کو ذبح کرنا، ان کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لنا المیتتان، دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں، یعنی دو جانور ہمارے لیے بغیر ذبح کیے حلال ہیں، الحوت والجراد، مچھلی اور ٹڈی۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کافر بھی شکار کرے تو اس سے لینے کی اجازت ہے، لیکن جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اگر وہ کافر کے پاس ہو ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت، تو کافر سے ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ کافر ذبح کا اہل ہی نہیں ہے۔ اگلی چیز ہے والدم، اور خون بھی حرام کیا گیا ہے۔ خون سے مراد وہ خون ہے جو ذبح کرتے وقت جانور کے جسم سے نکلتا ہے۔ چنانچہ 8ویں پارے میں آئے گا دمم مسفوحا، یعنی بہتا ہوا خون۔ یہ جو بہتا ہوا خون ہے اس کو نہ اندرونی طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور نہ بیرونی طور پر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی نہ اس کو کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اور نہ اس کو جسم پر لگا سکتے ہیں، کیونکہ قطعی حرام ہے، اس کی کسی طرح کی بھی استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام کیا گیا ہے۔ خنزیر کی ہر چیز حرام ہے۔ گوشت کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ گوشت ہی کھایا جاتا ہے، کھایا گوشت جاتا ہے، چمڑا یا ہڈیاں ان کو کوئی نہیں کھاتا۔ وما أهل لغیر اللہ بھی، اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کی گئی ہو۔ احلال کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر پکارا گیا ہو تو وہ حرام ہے۔ مثلا یوں کہے کہ یہ جانور یا یہ چیز فلاں بت کے نام پر ہے یا فلاں بزرگ کی نیاز ہے، تو وہ چیز حرام ہوگی۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ عام طور پر لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور الجھن میں ڈال دیتے ہیں، الجھن پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بزرگوں کی طرف اگر نسبت کرنا حرام ہے، اس سے جانور حرام ہو جاتا ہے، تو پھر جو کہا جاتا ہے قربانی کا بکرا، عقیقے کا بکرا، تو یہ بھی تو قربانی کی طرف نسبت کر دی، تو یہ نسبتیں بھی تو غیر اللہ کی طرف ہیں، تو کیا یہ سارے حرام ہیں؟ یا اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جی یہ بکر کا بکرا، یہ زید کا بکرا، یہ فلاں کا بکرا، تو یہ بھی تو غیر اللہ کی طرف نسبت ہے۔ تو اس بارے میں ایک بات یاد رکھنا کہ دیکھیں، ایک ہے شرعی نسبتیں اور ایک ہے ملکیتی نسبتیں۔ یہ جو ہے نا کہ زید کا بکرا،
یا بکر کا بکرا یا فلاں کا بکرا ہے، یہ فلاں کا بکرا ہے، یہ ملکیت کی نسبتیں ہیں کہ یعنی اس کو پال رہا ہے بکر، اس جانور کو زید پال رہا ہے، یہ ہے ملکیتی نسبتیں۔ اور دوسری ہوتی ہے شرعی نسبتیں۔ شرعی نسبتیں یہ ہیں کہ قربانی کا بکرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بکرا اللہ کے نام پر قربانی کرنے کے لیے خریدا گیا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ عقیقے کا بکرا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقیقہ ایک سنت عمل ہے، ایک شرعی عمل ہے، عقیقہ کرنے کے لیے، اللہ کے نام پر عقیقہ کرنے کے لیے یہ بکرا خریدا گیا ہے، تو یہ شرعی نسبتیں یہ صحیح ہیں۔ اور تقرب کے لیے غیر اللہ کے نام پر نامزد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جانور، کوئی چیز یا دودھ یا کوئی اور چیز کسی بت، قبر یا بزرگ کے نام پر متعین کر دی جائے، اس نیت اور ارادے سے کہ میرے کاروبار میں برکت ہوگی، میری فصل میں برکت ہوگی، اگر میں نہیں دوں گا تو مجھے نقصان ہوگا، یہ حرام ہے۔ تو اس سے وہ جانور بھی اور وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی، اور اس طرح کی نسبت کرنا بھی حرام ہے۔ اب اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا گیا ہے، تو وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوگا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عزیزیہ اور تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ جو چیز کسی بزرگ کے نام پر متعین کر دی جائے کہ یہ بکرا فلاں کے نام پر ہے، یہ چھترا فلاں کے نام پر ہے، تو وہ تکبیر پڑھنے سے بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کتے پر تکبیر پڑھ کر اس کو ذبح کرے یا خنزیر کو تکبیر پڑھ کر ذبح کرے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جو چیز غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دی جائے وہ حلال نہیں ہوگی۔ اچھا، تو اس میں صرف جانوروں کی تخصیص بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں تمام چیزیں، معقولات، مشروبات، ملبوسات، ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، یعنی کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں ساری۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مر گیا ہو، جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، یعنی جس کا گلا رسی یا زنجیر کے اندر یا کسی شے سے گھونٹا گیا ہو یا گھونٹ گیا اور وہ مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ والموقودۃ، اور جس کو چوٹ لگائی گئی ہو، یعنی جس جانور کو چوٹ لگ گئی، پتھر سے چوٹ لگی یا لاٹھی سے چوٹ لگ گئی اور وہ مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور جو اونچی جگہ سے گر گیا، یعنی پہاڑ سے نیچے گر کر مر گیا، کنویں کے اندر گر کر مر گیا، کسی بھی جگہ سے گر گیا اور وہ مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور جس کو دوسرے نے سینگ گھونپ دیا، جانور ایک دوسرے کو سینگ مارتے ہیں نا، ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا، وہ اس کے سینگ مارنے سے مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جس کو درندوں نے کھا لیا، مثلا شیر، چیتا، بھیڑیا، ریچھ وغیرہ اس کو کھینچ کر لے گئے، اس کو چیر پھاڑ دیا، اور ان کا جو انہوں نے جو کھانا تھا کھایا، باقی جو بچ گیا، جو بچا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، مگر وہ جس کو تم نے ذبح کر لیا، یعنی کوئی درندہ کسی جانور کو کھینچ کر لے گیا اور اس کو زخمی کر دیا، اب آپ نے اس کو جب زخمی دیکھا تو آپ نے فوراً اس کو ذبح کر دیا، تو مرنے سے پہلے اگر اس کو ذبح کر لیا باقاعدہ طور پر تو وہ جانور حلال ہے، اور اگر ذبح نہیں کر سکے مرنے سے پہلے اور وہ جانور کے چیر پھاڑ سے وہ مر گیا تو وہ حرام ہوگا۔ وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیا گیا بتوں کے نام پر۔ اب پہلے تھا کہ جو چیز بزرگوں کے نام پر متعین کر دی جائے، ذبح کی جائے، وہ حرام ہے۔ اب فرمایا کہ بتوں کے نام پر بھی جو چیز ذبح کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم نیزوں کے ذریعے تقسیم کرتے ہو یہ بھی حرام ہے۔ ازلام یہ ظلم ان کی جمع ہے، اور ظلم ان کا معنی ہوتا ہے تیر۔ دیکھیں کعبۃ اللہ کے اندر ایک تھیلا رکھا رہتا تھا، اس تھیلے کے اندر 10 تیر ہوتے تھے، ان 10 تیروں میں سے 6 تیروں پر لکھا ہوا تھا لا، جس کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور 3 تیروں پر لکھا ہوا تھا نعم، نعم کا معنی ہوتا ہے ہاں، اور باقی 3 تیروں پر لکھا ہوا تھا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، وہ خالی ہوتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا ایک تیر پر جو ہے وہ 6 تیروں پر لا لکھا ہوتا تھا، اور 3 تیروں پر نام لکھا ہوتا تھا، اور ایک تیر پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا، خالی ہوتا تھا۔ اب مکہ کے اندر، اور یہ جو تھیلا تھا، یہ جو کعبہ کا متولی ہوتا یہ اس کے کنٹرول میں ہوتا تھا۔ اب اگر کسی نے مشرکین مکہ میں سے کسی نے کوئی کام کرنا ہوتا، یا کسی نے سفر کرنا ہوتا تجارتی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، تو وہ پہلے آ کر کعبۃ اللہ میں ان تیروں سے فال نکالتے تھے،
فعل یوں نکالتے تھے کہ ایک تیر نکال لیا، اگر اس پہ لا لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہے، تو وہ اس کام کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر تیر نکالا اس پہ نام لکھا ہوا آیا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے، تو وہ اس کام کو کر لیتے تھے، اور اگر خالی تیر نکل آیا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا تھا تو پھر دوبارہ سے فعل نکالتے تھے۔ تو جتنی دفعہ خالی نکلتا رہتا، ایک بار، دو بار، تین بار، تو وہ نکالتے رہتے تھے۔ تو یہ توہم پرستی سے ظاہر ہے کہ ظاہر ہے تمہارے سفر کے ساتھ تیروں کا کیا تعلق ہے۔ تو اسی وہم پرستی میں آج مسلمان بھی مبتلا ہیں، کیا مرد کیا عورتیں، سب میں وہم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی عورت گھر میں آئی اور بچہ بیمار ہو گیا تو کہتی ہیں عورتیں کہ فلاں عورت آئی تھی اس وجہ سے بچہ بیمار ہو گیا۔ اللہ حول ولا قوت الا، یہ عورتیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جن کے عقیدے اور نظریات ہندوؤں سے بدتر ہیں۔ تو بھائی یہ بیماریاں، تندرستیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، بندوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ تو ایک تیروں کے ذریعے فعل نکالنے کا طریقہ تھا۔ دوسرا، ایک تیروں کے ذریعے سے تقسیم کا طریقہ کار بھی تھا، اور وہ طریقہ یہ رائج تھا کہ مثال بطور 10 آدمیوں نے مل کر ایک اونٹ خریدا، اس اونٹ کو خریدنے کے بعد پھر تیر سے فعل نکالتے تھے، تیر نکالتے، تیروں پر جو ہے وہ ان 10 آدمیوں کا نام لکھ لیتے، اور پھر ان تیروں کے ذریعے فعل نکالتے، تو جس کا نام نکل آتا وہ سارا کا سارا اونٹ وہی لے جاتا۔ یعنی مثال کے طور پہ زید کا نام نکل آیا تو وہ سارا کا سارا اونٹ زید لے کر چلا گیا، باقی سارے فارغ جنہوں نے حصہ ملایا تھا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آج کل لاٹریاں ہیں اور بانڈز وغیرہ ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ 10 آدمی مل کر ایک اونٹ خریدتے اور اس کا گوشت برابر 10 حصوں میں تقسیم کر کے یوں رکھ دیتے، ایک ایک حصے دار ایک ایک تیر نکالتا، اس تیر پر جتنے نمبر لکھے ہوتے تھے اتنے حصے وہ رکھ لیتا۔ مثلا 2 لکھے ہوئے تو 2 حصے اس نے رکھ لیے، 3 لکھے ہوئے تو 3 حصے اس نے رکھ لیے، 7 لکھے ہوئے تو 7 حصے سارے حصے ختم ہو جاتے یوں، اور جو باقی آدمی بچ جاتے جن کے وہ نکلتا ہی نہیں تھا، منی ان کا نمبر ہی نہیں آیا، تو ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، وہ رہ جاتے۔ تو فرمایا ذالکم فسق، یہ نافرمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آدھی آیت کا ترجمہ ہے، انشاءاللہ آدھی آیت کی تفسیر کل کے درس میں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔